ایک شخص نے لوگوں کو کسی درخت کی پوجا کرتے دیکھا تو غصہ سے بے قابو ہو گیا۔ گھر سے کلاڑی لی اور گدھے پر سوار ہو کر اس درخت کو کاٹنے کی نیت سے روانہ ہوا۔ راستے میں شیطان سے ملاقات ہو گئی۔ شیطان پوچھنے لگا، حضرت کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ ان صاحب نے جواب دیا، لوگ ایک درخت کی پوجا کرتے ہیں اور میں نے اس کو جڑ سے کاٹنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ شیطان نے کہا، آپ کہاں جھگڑے میں پڑتے ہیں؟ جو مردود اس کی پوجا کرتے ہیں خود ہی بھگتیں گے۔ بحث بڑھتے بڑھتے دونوں میں جھگڑا ہونے لگا اور 3 مرتبہ مار پیٹ بھی ہوئی، لیکن شیطان پر وہ شخص ہر مرتبہ غالب آیا۔ جب شیطان نے سمجھ لیا کہ یہ شخص یوں قابو میں آنے والا نہیں تو ایک دوسری چال چلی اور کہنے لگا، آپ اس کام کو رہنے دیں، اس کے بدلے میں روزانہ آپ کو 4 درہم دے دیا کروں گا، جو ہر روز صبح کے وقت آپ کے بستر کے نیچے سے ملا کریں گے۔ شیطان کی یہ چال کامیاب ہو گئی۔ وہ شخص اپنے گھر واپس چلا گیا اور روزانہ صبح بستر کے نیچے سے 4 درہم ملنے لگے۔ کچھ دن تو یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن پھر وہی حال، آہستہ آہستہ درہم ملنا بند ہو گئے۔ جب اسی طرح کئی دن گزر گئے اور کچھ نہ ملا تو پھر غصہ آیا اور کلاڑی اٹھائی اور درخت کاٹنے چل دیا۔ راستے میں دوبارہ شیطان سے ملاقات ہوئی۔ شیطان پوچھنے لگا، حضرت کہاں کا ارادہ ہے؟ ان صاحب نے جواب دیا، درخت کاٹنے جا رہا ہوں جس کی پوجا ہوتی ہے۔ شیطان نے پھر کہا، آپ کہاں جھگڑے میں پڑتے ہیں؟ چھوڑیے، جو مردود اس کی پوجا کرتے ہیں خود بھگتیں گے۔ ان صاحب نے انکار کر دیا اور کہا، اب تو ضرور کاٹوں گا، بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ شیطان نے منع کیا لیکن یہ صاحب اصرار کرتے رہے، لہٰذا دوبارہ مقابلہ ہوا جس میں ان صاحب کو شکست ہوئی اور شیطان نے ان کو چت کر دیا۔ وہ صاحب بڑے حیران ہوئے۔ ان کی حیرانی دیکھ کر شیطان کہنے لگا، بس میاں، اب یہ کام تمہارے بس کا نہیں، کیونکہ پہلے تم اللہ کی رضا کی خاطر درخت کاٹنے جا رہے تھے، لیکن اب درہم کے لیے جا رہے ہو، اس لیے اب تم مجھے شکست نہیں دے سکتے، ورنہ پہلے اگر میں پورا زور بھی لگا لیتا تو تم سے نہ جیت سکتا، لہٰذا ایک قدم بھی آگے بڑھا تو خیر نہیں، گردن اڑا دوں گا۔ مجبوراً صاحب نے اس ارادے کو ترک کیا اور گھر واپس چلے گئے۔ سامعین کرام، ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ جو اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے کیے جائیں ان میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت بھی شامل رہتی ہے۔ اس کے بجائے جو اعمال ذاتی نمود و نمائش اور ذاتی مفاد کے لیے کیے جائیں ان سے ثواب کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے۔ سامعین اکرام، جو کام بھی کیا جائے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو یقیناً اللہ پاک کی مدد و نصرت اس میں شامل حال رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال اپنی رضا خوشنودی کی نیت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔